بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 134، آیت نمبر ہے 181 اور 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا، قول بات، الذین ان لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے، قالوا جنہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اللہ نے یہ جملہ ان کا سن لیا۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم اس کو لکھتے ہیں، ما قالوا جو انہوں نے کہا، جو بھی وہ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے۔ وقتلهم الانبیاء، اور انہوں نے تو انبیاء کو قتل بھی کیا بغیر حق، نہ حق۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے یعنی کل قیامت کے دن، چکھو تو عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، ذالک یہ عذاب اس لیے کہ بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی بخل کی، تو منافقین نہ جان دینے میں آگے تھے نہ مال دینے میں آگے تھے۔ بخل کا باقاعدہ ایک ماحول بنا دیا گیا، اور اس میں پھر ساتھ یہودیوں نے ساتھ دیا۔ یہودیوں نے بخل کا ماحول پیدا کرنے کے لیے منافقین کو یہ کہہ کر تعاون کرنے سے منع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ مسلمانوں کا رب نعوذ باللہ کنگال ہو گیا، ایسے مانگ رہے ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ اسے بڑھا چڑھا کے دے گا۔ تو یہ کہنے لگے دیکھو بھی مسلمانوں کا رب قرضہ مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے پورا ایک ماحول پیدا کر دیا نا، ہم اس کا مطلب ہم غنی ہیں، اللہ مانگ رہا ہے، مسلمانوں کا رب مانگتا ہے۔ یہ ایک تو مقصد تھا بخل پیدا کرنا تاکہ کوئی دے نہ، دوسرا جو اہم مقصد ان کا یہودیوں کا تھا وہ ہے اسلام کا مذاق، اللہ کے احکامات کا مذاق، اللہ کے حکم کا مذاق، دین کا مذاق، صحابہ کا مذاق، یہ اصل میں پیچھے اسلام کا مذاق تھا۔ اور آپ اگر قرآن و حدیث میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی سخت تردید کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے ہیں، دین کی کوئی بات ہو، شریعت کا کوئی حکم ہو، آگے سے مذاق بنا دیتے ہیں یا اس کو مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ اتری تھی سورہ بقرہ کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس کے بل بوتے پر انہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اب اس میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قرض دو قرض حسنا۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، انہوں نے غلط مطلب نکالا نا، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے راستے میں دو گے تو تمہارا دینا میں اس کو قرض سمجھوں گا اور اس کو بڑھا چڑھا کے دوں گا، مقصد تو یہ تھا۔ تو آج بھی بہت قرآن کی کوئی بات سنا لیں، حدیث کی بات سنا لیں، لوگ آگے سے مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا جو مذاق اڑائے گا، جو طعن و تشنیع کرے گا دین کے احکامات میں، اللہ اسے سخت سزا دے۔
اللہ اسے بہت ہی سخت سزا دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، دین کے کسی بھی بات کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے کسی حکم کا، نبی علیہ السلام کے کسی حکم کا، فرمایا گویا اس نے کفر کیا۔ آپ مجھے بتائیں اس سے پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ کفریہ کام ہے۔ فرمایا جس نے دین کا مذاق اڑایا اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر ہو گیا، دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو گیا۔ اور پوری امت کا، محدثین نے یہ بات لکھی ہے، پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، یعنی پوری امت علماء اس بات پہ متفق ہے کہ دین کے کسی بھی حکم کا کوئی بھی مذاق اڑائے وہ بندہ کافر ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے تھوڑا سا معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہم کتنی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک بندہ داڑھی رکھی اس نے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا اس کا گناہ ہے، داڑھی رکھنا اس کی نیکی ہے۔ ہم اس کے جھوٹ کو برا نہیں کہہ رہے، داڑھی کو برا کہہ رہے ہیں، اور داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، یار داڑھی تو نیکی ہے، ہم اس کی نیکی کو برا کر جا رہے ہیں۔ کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ اللہ کا ایک حکم ہے، رسول اللہ کا ایک حکم تھا داڑھی رکھ لو، اس نے نیکی کا کام کیا۔ اب جھوٹ بولتا ہے یا وہ فراڈ کرتا ہے یا وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ اس کا گناہ ہے، اس کے گناہ کو برا کہیں، یار بندہ چھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اگر برا کہنا ہے تو اس کے گناہ کو کہیں، اس کی نیکی کو کہہ دیں، اس کی اچھائی کو ہم برا کہہ دیں۔ یہ نمازی ہے اور یہ کرتا ہے، یار نمازی نماز پڑھنا نیکی ہے، اس نے کوئی غلط کیا ہے تو وہ اس کا جرم ہے، اس کی غلطی کو برا کہیں۔ اب ایک حدیث سنیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک بندہ تھا، اس نے مذاق میں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں میں نے تو مذاق میں بات کی، کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک بندے نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں، نعوذ باللہ یہ صحابہ باتوں میں بڑے تیز ہیں، کھاتے بہت ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا پیٹو، نعوذ باللہ اس نے صحابہ کو پیٹو کہا، اور پھر اس نے کہا یہ کلام میں جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو جھوٹا کہا، پھر اس نے کہا یہ لڑائی میں بزدل ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تو پکا منافق ہے، یہ جملے ادا کرنے کے بعد تو منافق ہے، منافق ہو گیا۔ یہ بات نبی علیہ السلام کو بتلائی، نبی علیہ السلام نے بڑا سختی کا، غصے کا اظہار کیا، اسے ڈانٹا اس بندے کو۔ اب وہ بندہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی سواری کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور یہ جملہ اس کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، آپ کی سواری چل رہی ہے، وہ ساتھ چپکا ہوا ہے، اور یہ جملہ بول رہا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ آپ اسے سوال کرتے ہیں تو مذاق کرتے ہو، یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ وہ جی قُلْنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو شغل میلہ لگا رہے تھے، میں تو تمہارا یہ شغل میلہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہاں تو اس نے صحابہ کا مذاق اڑایا، وہ دین کا کام کر رہے، جنگ کا کام کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑانا یہ تمہیں شغل میلہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا اب عذر بہانے نہ کر، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام نے اسے سنائی ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا اب عذر بہانے کر رہے ہو، میں نے ایسی بات کی تھی، میں نے شغل لگایا تھا، تیرا یہ شغل نہیں ہے، ایمان کے بعد تو نے کفر کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ عام چلتا ہے، یہ باتیں ہمارے ہاں تو عام چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تیری شلوار، کچھ بندہ شلوار اوپر کر لے، پانی لگانے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کسی بھی نیکی کا، کوئی بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر مذاق دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک مذاق ہوتا ہے واضح الفاظ میں مذاق اڑانا، جس طرح نعوذ باللہ اس بندے نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، ہمارے ہاں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، مولوی سارے پیٹو ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر زیادہ کھاتا ہے، چلو مان لیا ناجائز کا کھاتا ہے، اب اس کا مولوی ہونا نیکی ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، وہ اس کی نیکی ہے۔
اگر وہ زیادہ کھاتا ہے یا ناجائز طریقے سے کھاتا ہے تو وہ اس کا کھانا برا ہے، آپ اس کی مولویت کو برا کہہ رہے ہیں، آسان لفظوں میں آپ دین کو برا کہہ رہے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ مولوی یہ کرتے ہیں یا فلاں داڑھی والا یہ کرتا ہے، فلاں بندہ نمازی یہ کرتا ہے، تو ہم اس کی نیکی کو اچھا رہے ہیں، یہ ہے واضح مذاق۔ ایک ہوتا ہے مذاق واضح نہیں ہوتا، غیر مبہم مذاق ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کے اشارے کے ساتھ۔ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اب دوسرا اس کی نقل اتار رہا ہے، وہ صحیح پڑھ سکتا تھا لیکن اس کی نقل اتارنے میں زبان کو مروڑ مروڑ کے اس طرح پڑھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ غیر مبہم مذاق ہے۔ یہ دونوں ہی کفریہ کام ہے، چاہے اشارے سے ہو چاہے واضح الفاظ سے ہو، دونوں ہی کفریہ کام ہے۔ بلکہ ایک مقام ہے قرآن مجید کے اندر ہے، ایسی محفل میں جانا جہاں دین اسلام کا شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حرام ہے، ایسے دوست بنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، لا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا، ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے۔ تو بہرحال اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، ان کا تقدس، ان کا احترام ہم میں سے ہر ایک پہ فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک پہ فرض ہے، اس کا مذاق نہیں بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن، یہ بھی مذاق تھا، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے بولا ہم نے لکھ لیا۔ اب یہ بڑا احساس دلانے والی بات ہے، ہم جو بولتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے، تو یہ گناہ کر رہے ہو، اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے، اللہ لکھ رہا ہے۔ سنکتب ما قالوا، یہ مت سمجھو تم تو مذاق اڑا کے شاید بھول گئے، اللہ نہیں بھولتا، اللہ نے تو نوٹ کر لیا۔ اللہ ہر چیز لکھتا ہے، اور اللہ نے وہ بھی لکھ لیا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ نے یہودیوں کا ایک اور جرم میں بتایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لکھا ہوا جو تم نے بولا مذاق کیا دین کا، ہم نے وہ لکھ لیا، اس لکھنے کے عوض ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے، چھوڑیں گے نہیں ہم۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ آتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اذان آتی ہے، اذان کا مذاق ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک غلطی ہے، غلطی یہ ہے کہ اذان، اگر ہم نبی علیہ السلام کا زمانہ ذہن میں رکھیں، اذان وہ لوگ بندہ دیتا تھا جس کی آواز اچھی ہوتی تھی۔ آپ پوری نبوی زمانے کو پڑھ لیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف 3 ہی مؤذن تھے، چوتھا مؤذن کوئی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ جس کو نبی علیہ السلام بچہ تھا، آپ نے اسے مکے بھیجا تھا اذان دینے کے لیے، یعنی ان کی آوازیں اچھی تھیں اور آپ نے ان کو اذان کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ ہمارے بر صغیر کی بدقسمتی ہے کہ ہر بندہ ہی اذان کی طرف آ جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں جس کی آواز اچھی ہوتی تھی وہ اذان دیتا تھا۔ تو پہلی بات ہے اچھی بات میں اذان ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نے اذان دے لی، اس کی آواز اچھی نہیں، اس نے اذان دے لی، اب اس کا مذاق نہ اڑائیں، اب اس اذان کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اگر اس کی آواز اچھی نہیں ہے، وہ اذان دے رہا ہے، مذاق نہ اڑائیں۔ تو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وہ انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ آگے سے مذاق کرتے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اذان کا مذاق ہے، نماز کا مذاق ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ پل صراط کا مذاق بناتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کو بھی مذاق ہو، کسی نے قرض لینا ہو یا پیسے لینے دینے کرنے ہو، اور پل صراط بھی لے لینا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ پل صراط ہوگا، وہ مذاق ہے؟ وہ مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کو بھی مذاق ہے، وہ مذاق نہیں ہے، وہ تو اس کا تو تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، اوپر سے گزرنا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، بندے کی باری آ گئی اور بندے کی آنکھوں کے سامنے کروڑوں لوگ اس سے کٹ کے جہنم میں نیچے گر رہے ہیں، اور پھر بندے کی باری آ گئی، اور ایسے موقع میں بندہ آ جائے ہاں بھی لا میرے پیسے دے۔ ذرا تصور تو کریں وہ منظر جو آپ کہہ رہے ہیں پل صراط پہ لے لینا، آپ کی آنکھوں کے سامنے کروڑوں بندے کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، اور آپ کہیں بندہ کہے ہاں بھی اب لا میرے پیسے۔ تو اللہ کے عذاب کو بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے۔
نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ ثانیہ عورت تھی. آپ دیکھیں یہ تو میں جتنی باتیں کی ہیں یہ تو دین کا مذاق ہے نا. ایک زانیہ عورت, اس نے زنا کیا, گناہ کیا, اس کے گناہ کو برا کہا. صحابہ کرام نے جب اسے پتھر مارے, رجم کیا, تو کہا یہ وہ چھینٹے پڑ گئے خون کے, تو کہا یہ بدکار عورت کپڑے گندے کر گئی. اب اس نے گناہ کیا تھا لیکن تائب ہو گئی, گناہ کیا تائب ہو گئی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 بندے بخش دیے جائیں. اب ایک تائب, ایک بندے کو گناہ ہو گیا, زنا کر لیا, اس نے چوری کر لی, اب وہ توبہ کر گیا, نیک بندہ بن گیا, نمازی بندہ آ گیا. اب اسی سابقہ زندگی سابقہ گناہ کے بارے میں اسے مذاق اڑایا جاتا ہے. تجھے دیکھا تو بڑا نمازی, مجھے پتا تو یہ کرتا رہا. یار وہ اس کا ماضی ہے, اب اس نے توبہ کر لی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ایک گناہ جو اس نے کر لیا, توبہ کر لی, اس کا مذاق اڑانے سے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا. فرمایا اس نے توبہ کی ہے, تم یہ بات نہ کرو. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو فرمایا نا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, ہم دردناک عذاب دیں گے. تو فرمایا یہ عذاب اس لیے کہ بما قدمت ایدیکم, جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا, تم نے جو گناہ کیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. انی حرمت الظلم, اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. یا عبادی انی حرمت الظلم, فرمایا اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا, تم نے ظلم نہیں کرنا. تو ظلم بھی منع ہے, اور اللہ رحمان ہے, اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, یہ مت سوچا کریں اللہ کوئی مجھ پر ظلم کر رہا ہے. اللہ رحیم ذات ہے. مصیبتیں, پریشانیاں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہمارے گناہ پہ ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں آتی. اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے, نہ کہ ظلم کرنے والا. وآخر دعوانا